هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج بحمد اللہ تعالی ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر حضرت فیض عالم علی بن عثمان المعروف سیدی داتا حضور گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب فیضان اولیاء بزرگان دین علیہم الرحمہ کے فضائل و مناقب کو بیان کر رہے تھے۔ میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوران تقریر علامہ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا تو نماز پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ لے۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے، نص قطعی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ نص قطعی ہے اور شریعت کا اصول ہے کہ اگر قرآن کے مقابل میں اگر حدیث صحیح بھی آ جائے تو وہاں پر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حدیث صحیح کے اندر تعویل کرنی پڑتی ہے تاکہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہو جائے، اور اگر اس کی تعویل کے اندر گنجائش نہ ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب اس طرح کی باتیں لے کر بد مذہب لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، مثلا کئی ایسے خطبہ ہیں جو حضرت ویسے کرنے کی محبت رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنے کی شان یہ تھی کہ انہوں نے محبت رسول کے اندر جب یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ احد کے اندر دندان مبارک میں سے کچھ حصہ شہید ہوا ہے تو انہوں نے محبت رسول کے اندر آ کر اپنے سارے دانتوں کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ اور سننے والے جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
حالانکہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نماز کی اہانت کی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ویسے نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تمہیں باوضو ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اب میں جو آپ کو موضوع یہ بیان کر رہا ہوں، میری بات کو محسوس نہیں کرنا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات کہی ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جی اب یہ میں آپ کے سامنے حضرت داتا گنج بخش فیض عالم کی کتاب ہے میرے پاس، کشف المحجوب۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر آج بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم داتا علی اجویری کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ داتا علی اجویری کے ملنگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل، اس کا قول داتا علی اجویری کی تعلیمات کے مخالف ہو، تو کیا وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ بولے تو صحیح۔ دعوے کے اندر سچا ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ اس کا قول، اس کا عمل جو ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اور یقین مانیں، یہ داتا صاحب کی کتاب پڑھے نا تو بندے کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ داتا علی اجویری کتنے بڑے عالم تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر طریقت اور شریعت کو الگ الگ راستے بنا دیا ہے، اور ایسے سے آپ کو پیر ملیں گے، ایک لفظ بھی شریعت کا مسئلہ بتلانا نہیں آتا، اور وہ ایسی ہوائی باتیں کریں گے کہ جناب والا کہ جس سے دعوی نبوت ثابت ہوتا ہے۔ ایسے سے آپ کو پہنچی سرکاریں بھی ملیں گی جو یہ کہتے ہیں میرا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ اب داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہے؟ ایسے بھی آپ کو بندے ملیں گے کہ جو مقام ولایت اور مقام نبوت کے اندر فرق نہیں کرتے۔ مقام ولایت کا مطلب ہے ولی ہونا، مقام نبوت کا مطلب ہے نبی ہونا۔ اب یہ داتا علی اجویری نے اسی کشف المحجوب کے اندر فرق بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ پہلے تو ولی کی پہچان بیان کی ہے، اور حضرت داتا علی اجویری کون ہے؟ امام الاولیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ اونچی بات سے بولے، کیا ہیں؟ اب داتا صاحب کی عبارت کے اندر آپ دیکھیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں، اور یہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے۔ میں تقریر نہیں کرتا، میرا انداز یہی ہوتا ہے سمجھانے والا۔ تقریر کرنے والے مجھ سے بڑے بڑے ہیں جو بڑے شعلہ دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن میری اپنی طبیعت ہے کہ انداز میں رکھتا ہوں جہاں بھی ہوں سمجھانے والا انداز ہو، تاکہ لوگوں کو سیکھنے کا کیا ملے؟ موقع ملے۔ اب داتا علی اجویری نے اسی عبارت کے اندر ولی کی پہچان بیان فرمائی، اور میں اصل الفاظ بھی پڑھوں گا تاکہ آپ ان اصل الفاظ کو سن کر معزوز ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت داتا علی اجویری کے قلم سے نکلے تھے۔ حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں الکلام فی تفضیل الانبیاء علی الاولیاء، یہ ہیڈنگ ہے، یعنی موضوع کیا ہے؟ انبیاء اولیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ انبیاء اولیاء پر کیا رکھتے ہیں؟ اس بارے میں گفتگو، اس کے بارے میں اب داتا علی اجویری اس بارے میں گفتگو بیان فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں بدعاں کے اندر ہما اوقات و احوال با اتفاق جملہ مشائخ ای طریقت۔ یہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تمام امت کے اولیاء کا اس بات پر اجماع ہے،
یعنی اس بات کو سب اولیاء مانتے ہیں، یہ طے شدہ ہے ان کے ہاں۔ وہ بات کون سی طے شدہ ہے؟ اولیاء متتابعان پیغمبرانند و مصدقان دعوت ایشان، کہ جو اولیاء ہیں وہ دو چیزوں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ کتنی چیزوں پر؟ ولی کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ کتنی چیزیں؟ اونچی آواز سے بولیں۔ اور آپ نے جب بھی پہچان کرنی ہے یہی دو چیزیں تلاش کرنی ہے۔ اگر تو دو چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے دوسری نہ پائی جائے وہ ولی۔ داتا صاحب کی جو عبارت ہے آپ کی کتاب کے اندر، اس کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں ولی جو ہوتا ہے اس کی پہلی شان یہ ہے وَمُصَدِّقَانِ دَعْوَاتِ ایشان، کہ اللہ کے انبیاء جو عقائد و نظریات انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیے، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اپنی نبوت و رسالت کو بیان کیا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عقائد و نظریات کے اندر اپنے نبی کی بات ماننے والا ہوتا ہے۔ یعنی جو توحید کا سبق اس نبی نے پڑھایا ہے، اللہ کا ولی اسی سبق کو لینے والا ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا جو پرچہ ہے انسان کے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان، عقائد و نظریات اس کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے کہ داتا صاحب کا یہ نظریہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ میں پوری تقریر کر کے پھر آپ کو بتلاؤں گا کہ داتا صاحب نے یہ بات قرآن کی روشنی میں کہی ہے، اور داتا صاحب کا قرآن کے اندر کتنا گہرا مطالعہ تھا کہ آپ کو قرآن پاک کی آیات پر کتنی مہارت حاصل تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی پہلے اس کے اندر بات کیا ہوتی ہے کہ وہ عقائد و نظریات کو لینے والا ہوتا ہے۔ کس سے؟ اپنے نبی سے لینے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے متتابعان پیغمبرانند، اپنے نبی کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہیں؟ یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ولی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا کیا ہے؟ اس کا عمل ٹھیک ہو۔ اگر یہ دو باتوں میں سے ایک بات اگر رہ جاتی ہے وہ ولی۔ اچھا، یہ دو باتیں کیا ایک مہینے کے لیے پائے جائیں، 2 ماہ کے لیے پائے جائیں؟ تو داتا صاحب نے فرمایا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہما اوقات و احوال، یعنی اگر ایک ولی کی عمر 60 سال ہوئی ہے، 60 سال کی عمر کے اندر کوئی ایسا وقت خالی نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر اللہ کا ولی جو ہے اپنے پیغمبر کی اتباع کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ کسی لمحے کے اندر مثال کے طور پر جذبہ آیا آج تہجد بھی پڑھنی ہے، آج عشاء چاش بھی پڑھنی ہے، آج یہ بھی نیک کام کرنا ہے، برائی والے کام سارے چھوڑ دینے ہیں، اور 1 مہینہ عمل کیا ہے، اور جب دوسرا ماہ شروع ہوا ہے تو پھر وہ چیزیں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ تو وہ ولی، کیونکہ ولی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جڑی ہوتی ہے، وہ اپنے نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ان کی پیروی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں در ہما اوقات و احوال، تمام اوقات میں اپنے پیغمبر کے پیچھے چلنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وہ احوال، تمام حالتوں کے اندر۔ اب انسان ہے نا، ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی وقت ہے اس کے اندر ہماری حالت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ غصے کی حالت ہوتی ہے، بعض دفعہ خوشی کی حالت ہوتی ہے، بعض دفعہ خوشحالی کی حالت ہوتی ہے، بعض دفعہ تنگ دستی کی حالت ہوتی ہے۔ تو داتا صاحب کی بات کے اندر اتنی گہرائی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی چاہے اللہ کی طرف سے اس کو خوشی کی حالت دی جا رہی ہے،
وہ خوشی کی حالت کے اندر بھی اس کے سامنے اپنے نبی کا عمل ہوتا ہے، چاہے غمی کی حالت ہو، غمی کی حالت کے اندر بھی وہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ متبع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ اور ولی کیا ہوتا ہے؟ مقتدی ہوتا ہے، اقتداء کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آگے داتا صاحب فرماتے ہیں وہ انبیاء فاضل تر اند از اولیاء، آپ فرماتے ہیں تمام انبیاء اولیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء سے بھی افضل ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں اور سرعام کہتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء سے بھی کیا ہے؟ افضل ہیں۔ اور اس پر دلیل کیا دیتے ہیں یہ بھی سنیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دلیل وہ حدیث غدیر خم بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے مدینہ شریف کی طرف واپس آ رہے تھے، تو غدیر خم کے مقام پر حضور پہنچے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض کیا کہ آپ کو کچھ شکایت تھی، آپ نے شکایت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ جو خاص موقع تھا، کیا تھا؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، عوام الناس جو ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اگر یہ بات میں خاص موقع کے اندر کہہ رہا ہوں تو میری بات خاص موقع کے اندر ہوگی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قاری یاسر صاحب امام ہیں لوگوں کے، قاری یاسر صاحب کے بارے میں کہتا ہوں قاری یاسر صاحب کیا ہے؟ لوگوں کے۔ اب ہر بندہ سمجھے گا لوگوں سے مراد کون ہے، اور نجم الہدیٰ کی مسجد کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں قریب کے، ان لوگوں کے کیا ہے؟ اب کوئی بندہ یہ کہ آپ نے یہ بات کہی ہے قاری یاسر صاحب لوگوں کے، تو لوگ تو چینسکی میں بھی ہیں، شیلر پر بھی ہیں، لاہور کے اندر، لاہور سے، تو اس کا مطلب ہے قاری یاسر صاحب ان تمام لوگوں کے امام ہیں، کیونکہ وہ جو بات خاص محل کے اندر کی جا رہی ہے وہ بات پھر خاص محل کے اندر ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہ بات خاص موقع پر فرمائی ہے کہ جس وقت غدیر خم کے موقع پر حضرت بریدہ اسلمی نے حضور کی بارگاہ میں شکایت پیش کی، تو حضور علیہ السلام ان مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور ان سے فرما رہے تھے بتاؤ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ جب میں تمہارا مولا ہوں تو علی بھی تمہارا مولا ہے۔ اب یہ بات، یہ اس کا معنی ہے۔ اب دھندا کرنے والوں نے دھندا کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم کے بھی مولا ہیں، حضرت نوح کے بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تمام انبیاء کے مولا ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا، وہ کہتے ہیں پھر اس کا مطلب وہی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے مولا ہوئے۔ مولا بمانا آقا، جب مولا بمانا آقا ہوئے تو حضرت آدم سے کیا ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو دیکھیں بات کہاں کی تھی اور اس کو جوڑا کہاں پر جا رہا ہے، بات سمجھے نا میرے؟ اب داتا صاحب کی تعلیمات دیکھیں، داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ انبیاء فاضل تر از اولیاء، تمام انبیاء اولیاء سے افضل ہیں۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی غیر نبی وہ مرتبہ و مقام کے اندر کسی نبی سے بڑھ سکتا۔ اور آگے جا کر داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پس یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کا نبی
ایک اللہ کا نبی، ایک، اور ادھر جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء تشریف لائیں گے، دادا صاحب فرماتے ہیں وہ ایک نبی کا مرتبہ مقام کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک نبی سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی اتنی شان ہے مقام نبوت کی۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرما پھر فرق بیان کرتے ہیں ولایت اور نبوت کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کیا ہے؟ اللہ کا ولی مرتبہ مقام طے کرتا 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 جس وقت آخری مقام پر پہنچتا ہے، یعنی ولایت کی جہاں پر کیا ہو جاتی ہے، انتہا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ولی کا مقام مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ اب مقام مشاہدہ کیا ہے؟ اب یہ تصوف بیان کرنے والے ہیں داتا علی حجویری۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ولی جب اللہ کے بارگاہ کے اندر سفر ہوتا ہے اس کا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیر کے کئی مرتبے ہیں، سیر اللہ، سیر مع اللہ، سیر من اللہ۔ میرے داتا علی حجویری تیسرے مرتبے کے اندر ہے، اور میں انشاءاللہ اس کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور والوں پر کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں علی حجویری کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جہاں پر ولی سفر کرتا کرتا ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے، ولایت کیا ہو جاتی ہے؟ انتہا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ولی کو مقام مشاہدہ عطا کرتا ہے۔ مقام مشاہدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت اس کو مشاہدے کی کیفیت ملتی ہے تو اس کی عقل کے سامنے کائنات کے جتنے بھی کام ہیں اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اول حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے انوار و تجلیات کی، یعنی اللہ کا ولی جب اس کو مقام مشاہدہ ملتا ہے، کائنات کی جس چیز کی طرف بھی وہ غور کرتا ہے اس کو وہ چیز بعد میں نظر آتی ہے، اس چیز سے پہلے اللہ کے انوار و تجلیات نظر آتے ہیں۔ یہ ولی کا آخری درجہ ہے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد جا کر نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں پر ولی کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے جا کر نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو باتیں ابھی تو میں نے ایک لائن بھی پوری نہیں کی، ٹائم تھوڑا ہے، وگرنہ یہ شروع کریں آپ کو مزہ آئے۔ اس کی اتنی اس عبارت کے اندر گہرائی ہے کہ بندہ داتا علی حجویری کو کلام کو سنے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اور داتا علی حجویری نے اسی مقام کے اندر کشف المحجوب کے اندر امام حسین کا مقام بیان کیا، حضرت امیر معاویہ کا بیان کیا، یزید کے بارے میں بتایا یزید پلید تھا۔ آج کچھ لوگ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو داتا علی حجویری نے اسی کتاب کے اندر کھول کھول کر مقام ولایت کو بھی بیان کیا ہے اور مقام نبوت و رسالت کو بھی کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کس ٹائم ہے؟